اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں بالخصوص ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا کے سوسائٹیز میں، کنٹریز میں ہو چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ اور اسی طرح سوٹیبل جو صحیح میچ شادیاں ہونا، یعنی مناسب رشتہ نہیں ملتے لوگوں، حالانکہ آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن مناسب رشتے نہیں ملتے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت سے درس لیتے ہیں، کچھ لیسن سبق لیتے ہیں۔ اسی طرح جب مناسب شادیاں نہیں ہوتی، ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی، گھروں میں ناچاکیاں ہوتی، اولاد ڈسٹرب ہوتی، اولاد غیر صالح پیدا ہوتی، طلاقیں آتی، انتہائی اذیتیں خاندانوں کو ملتی، کورٹس میں، تھانوں میں مسائل جاتے ہیں۔ یہ سب جو کنڈیشنز ہیں، ان تمام کا سلوشن جناب خدیجہ علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ عرب کی ملکہ تھیں، مالدار خاتون تھیں، چاہتیں تو کسی امیر ترین شخص سے شادی کر سکتی تھی، اور بڑے بڑے رشتوں کی، سرداروں کی، عرب کے خاندانوں کے بڑے بڑے رشتے آپ کی خدمت میں پہنچے، آفر ہوئی، لیکن آپ نے ٹھکرا دی۔ اور تحقیق یہی ہے کہ جناب خدیجہ کی شادی صرف رسول خدا سے ہوئی۔ بعض مورخین نے جھوٹ لکھا کہ جناب خدیجہ نے کسی اور سے شادی کی تھی۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی مائیں پاک، صاحبت عفت، طہارت، عظمت، ایمان، تقوی، یقین کی منازل میں ہوتی ہیں۔ وہ کسی کافر، کسی مشرک کی زوجیت میں نہیں ہوتی، نہ رہتی، نہ ہوتی۔ لہذا جناب فاطمہ الزہرا جیسی عصمت کبریٰ رکھنے والی شخصیت کے لیے اگر کوئی ہستی صدف بنتی ہے تو اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کی شان زیارت وارث میں بھی معتبر ترین زیارت مولا حسین علیہ السلام۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ امام نے گواہی دی کہ اے مولا حسین، آپ نور تھے بلند و بالا صلبوں میں اور پاک رحموں میں۔ یعنی جس طرح جناب فاطمہ الزہرا بطول تھی، اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ بطول تھی، اور ان کی تمام مائیں بطول ہیں، ان کے تمام آباء و اجداد ان کی صلبیں بلند و بالا ہیں، ایمان سے پر ہیں، یقین کی منازل پہ معرفت رکھنے والی شخصیات تھی۔ لہذا جناب خدیجہ علیہ السلام اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جاتا تو بڑے بڑے امیر قسم کے لوگ، غنی قسم کے لوگوں کے رشتوں کو ایکسیپٹ کر لیتی، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے سیرت کو دیکھا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے مال و جمال کی وجہ سے شادی کرے گا، نہ مال نصیب ہوگا نہ جمال، مال بھی نہیں ملے گا، تانے ملتے رہیں گے، وہ نہیں دے گی وہ عورت جس کی مال پہ نگاہ ہوگی، اور اسی طرح جمال یعنی وہ سکون بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی کے تقوی، ایمان، معرفت، سیرت کی وجہ سے اسے شادی کی جائے جیسے کہ روایات میں، تو خدا مال بھی دے دے گا، سکون بھی دے دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے۔ لہذا
اطاعت خدا یہی ہے کہ ایمان کو سامنے رکھا جائے، معرفت کو سامنے رکھا جائے، سیرت کو سامنے رکھا جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے کوئی فرار کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جناب خدیجہ نے جب دیکھا شام کے لیے قافلہ گیا، رسول خدا نے سربراہی کی، تو غلام نے آ کے بتایا کہ بادل سایہ کرتے تھے، آپ کے ارشاد سے چشمے پھوٹتے تھے، اور وہ ساری کرامات کے درخت جھک کے سلام کرتے تھے۔ آپ نے وہ سیرت، وہ امانت اور وہ برکت جو تجارت میں نفع ہوا، ساری چیزیں دیکھیں، خود رشتہ بھجوایا اپنی سہیلی کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب ہے اگر بلند کردار اعلیٰ مقام لڑکے کا بھی ہو، اس کو بھی کوئی مستور رشتہ بھجوا سکتی۔ یہ اس جناب خدیجہ کا مقام ہے۔ بڑوں بڑے پیسے والوں کے رشتے ٹھکرا رہی تھی، با کردار اور با عظمت شخصیت کے رشتے کو خود چاہ رہی تھی۔ لہٰذا جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت میں یہ پہلو ہے۔ آج کے دور میں بھی جو اکثر رشتے طے ہوتے ہیں وہ پیسے کو دیکھ، ظاہری خوبصورتی کو دیکھ۔ پیسہ اور خوبصورتی منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ اولین ترجیح نہیں ہے، اس کی سیکنڈلی کنڈیشن ہے، ثانوی حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت بیسک چیز یہی ہے کہ آپ جس شخص سے رشتہ کر رہے ہیں وہ اس کی سیرت کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے۔ بعض روایت میں ایاکم و خضراء الدمن، خبردار گندگی کے اوپر اگنے والے سبزے سے بچنا۔ مراد یہ تھی کہ ایسی بچیاں، ایسی عورتیں جن کی تربیت گندے ماحول میں ہوئی، گندی تربیت ہوئی ہے، صحیح تربیت نہیں ہوئی، بے دینی پہ تربیت ہوئی ہے، بد اخلاقی، بے حیائی، فحاشی پہ تربیت ہوئی، ایسی مستورات سے بچ جانا، یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ لہٰذا اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہر طرف ناپاکی، بے حیائی، فحاشی، بے دینی، شرک، کفر، بت پرستی تھی، اس گندے ترین گھٹیا معاشرے میں عظیم بی بی کا نام کردار میں، سیرت میں، عفت میں، طہارت میں، ایمان میں، عقیدے میں، انسانیت کی خدمت میں اگر کوئی ہستی تھی اس زمانے میں، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو وہ شادی اتنی کامیاب ہوئی کہ عالمین کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے مثالی شادی بن گئی۔ اولاد بھی اللہ نے پھر کیسی عطا کی، فاطمۃ الزہرا، قیامت تک چلنے والی نسل معصوم، 12 ائمہ، 11 امام جناب خدیجہ کی اولاد سے، اور 12 معصوم جناب زہرا کو ملا کے خدیجہ کی اولاد سے۔ تو اولاد بھی کمال، شوہر بھی کمال، عزت بھی کمال، شرف بھی کمال، خدمت دین بھی کمال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔